بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں سورہ سبا سے آ، لے کر اگلی 5 سورتیں کرنی ہیں۔ سورہ سبا سے لے کر آگے سورہ حجرات تک آ، سورتوں کا ایک گروپ ہے، جس میں غالباً 14 صورتیں ہیں یا 16 ہیں۔ ان میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگرچہ کہ ان کی تعداد ایون ہے، جفت ہے، لیکن ان میں 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جو آ، جوڑا نہیں بنتی۔ ایک سورہ یاسین ہے جس کو کہ اس کا خلاصہ آج ہم دیکھیں گے، اور ایک آگے سورہ حجرات۔ ان صورتوں میں وہ مضمون کے جو پورے قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، یعنی انکار کرنے والوں کو خبردار کرنے کا مضمون، ایمان اور نیک اعمال کو اختیار کرنے والے اور صبر و استقامت دکھانے والے اہل ایمان کو خوشخبری، آخرت اور دنیا دونوں کی کامیابیوں کی خوشخبری، اور مسلمانوں کا تزکیہ و تطہیر۔ یہ مضامین تو ہیں، لیکن جو ایک اس صورتوں کے گروپ کا مضمون غالب نظر آتا ہے، وہ ہے توحید کا اس بات، توحید کو نمایاں کرنا، اس کو کنفرم کرنا، اس کے دلائل دینا، اس کے مقابل میں جو شرک کا نظریہ تھا اس کا ابطال کرنا، اس کی دلائل کو، اس کے بیسس کو نگیٹ کرنا۔ تو آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے 2 صورتیں جو ہیں وہ سورہ سبا اور سورہ فاطر ہیں، جو ایک جوڑا بنتے ہیں، اور ان میں وہ تمام مضامین جو میں نے ابھی بیان کیے موجود ہیں۔ لیکن ایک چیز جو خاص طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزاری کو نمایاں کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ نے جو توحید کے مضمون کو نمایاں کیا ہے، اس میں سورہ سبا میں یہ تاریخ کے حوالے سے زیادہ، اور سورہ فاطر میں فرشتوں کی الوہیت کا انکار، جو کہ الوہیت مانتے تھے مکے والے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ سبا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، جیسا کہ میں نے گزارش کی، اللہ کے شکر کا بیان ہے کہ جو اس سورہ میں اور اگلی سورہ میں غالب ہے۔ یہی آغاز ہے سورہ فاتحہ کا بھی، یہی آغاز ہے سورہ انعام کا بھی، یہی دین کی بنیاد ہے۔ تمام شکر اس اللہ کے لیے ہے، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سبھی اسی کا ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ساری تعریف، سارا شکر اسی کے لیے ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی زمین میں داخل ہوتا ہے۔ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، اور جو زمین سے نکلتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس پر چڑھتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ کے احکام آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، یہاں کے احوال واقعات اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ایک نظام ہے جو اس کا چل رہا ہے، ایک نظام وہ ہے جو مادی ہم کو نظر آ رہا ہے، ایک وہ نظام ہے کہ جو غیر مادی روحانی ہے۔
ہم کو نظر نہیں آ رہا، اس کی سلطنت، اس کی بادشاہت ہے، تمام معاملات ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے اس اقتدار پر قائم ہے جس کی بنیاد پر وہ دنیا کو چلا رہا ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعة، وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا انہوں نے کہا کہ کوئی آخرت، قیامت نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی لتأتینکم، ان سے کہو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم وہ لازماً آئے، عالم الغیب، وہ غیب کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ، اس سے کوئی چیز بھی ذرہ برابر بھی نہیں چھپی ہوئی، پھر سماوات، نہ آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذالک، نہ اس ذرے سے کوئی چھوٹی چیز، ولا اکبر یا بڑی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ سب کھلی ہوئی ایک کتاب میں درج۔ آیت نمبر 7 سے اللہ تعالیٰ کفار کا اعتراض نقل کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے سورہ مومنون میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ کے کلام میں یہ خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ کفار کا بیان بھی جب ذکر ہوتا ہے تو اس کو کسی بھونڈے انداز میں نہیں پیش کیا جاتا کہ اس کو سن کر ہی لوگ کہیں کہ یار کیا عجیب بات کی ہے، بلکہ اس کو ایسے زوردار طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ سننے والا متاثر ہو، اور اس کے بعد وہ سوال کا جواب ڈھونڈے۔ اس لیے کہ یہ جو ہے نا سطحی شیلو قسم کی پرسنالٹیز، یہ دین نہیں پیدا کرنا چاہتا کہ ہر چیز پر سبحان اللہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے، سنی سنائی بات کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ڈیپتھ پیدا ہو، اور وہ ڈیپتھ، وہ گہرائی پیدا ہوگی تبھی جب آپ لوگوں کے اعتراضات کو سنیں گے، کھلے ذہن کے ساتھ سنیں گے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے انکار کیا، هل ندلکم علی رجل، کیا ہم نہ بتائیں تم کو ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، جو تم کو کہتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو تم ایک نئی تخلیق کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ افطرى علی اللہ کذبا، کیا یہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے؟ ام بھی جنہ، یا اس کو کوئی جنون لاحق ہو گیا ہے؟ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سب کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ کہ جو آخرت کو نہیں مانتے، یعنی اس کا انکار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں مبتلا۔ فرمایا فلم یرو الی ما بین ایدیہم وما خلفہم فی السماء من السماء والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کو کہ جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے آسمان سے، آسمان میں اور زمین میں، اس سب کی طرف نہیں دیکھا؟ ان نشا نخسف بہم الارض، یہ سب کچھ جو قدرت کے کرشمے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد کیا وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے جس کی یہ ساری سلطنت ہے؟ ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان سے ٹکڑے گرا دیں۔ ان فی ذالک لآیا، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ان لوگوں کے لیے کہ جو رجوع کرنے والے ہیں، متوجہ ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی مثالیں دیں کہ وہ اتنے بڑے سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود کہ جو ان دونوں کو، باپ بیٹوں کو حاصل تھی، اس کے باوجود وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داؤد کو خاص اپنے پاس سے اپنا فضل، اپنی عنایات فرمائیں۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اور ہم نے ان کے اندر ان کے لیے جو عنایتیں کی ان میں یہ بھی تھی کہ ہم نے کہا پہاڑوں کو، اے پہاڑوں تم بھی ان کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاؤ، جو یہ تسبیح کر رہے ہیں تم بھی ان کے ساتھ کرو۔ والطیر، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ،
اور ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. یعنی پہاڑ، پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، کیا اس کی حقیقت تھی ہم نہیں جانتے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ تسبیح کرتے تھے تو اللہ کی یہ مخلوق جو تخلیقات ہیں اس کی، وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی تھیں. اور پھر لوہے کو نرم کر دیا، یعنی ان کو ایسی انڈسٹری بنانے کا موقع ملا جس سے کہ وہ لوہے کو گرم کر کے اس کو مولٹن فارم میں لا کے پھر مختلف چیزیں بناتے تھے. تو اللہ نے، یہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، انعمل سابغات وقدر فی السرد. یہ ہم نے نرم کیا لوہے کو ان کے لیے تاکہ ڈھیلی ڈھیلی زرہیں بنائیں. یعنی جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ ڈھیلی ڈھالی زرہیں بناؤ، وقدر فی السرد، اور ان کے جوڑ پیوستہ رکھو، ملا کے کرو. وَعَمَلُوا صالحا، اور اچھے عمل بھی کرو. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ تم جو کارخانے بناتے ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہنر دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتے ہو، یہ کام کرو اور ساتھ اللہ کا شکر کرو کہ جس نے تم کو یہ توفیق دی، یہ امکانات دیے. انی بما تعملون بصیر، میں بے شک جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھتا ہوں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا وَالشَّهْرُ، اور ہم نے سلیمان کے لیے بھی ہوا کو ان کی خدمت میں لگا دیا. اس کا جانا بھی مہینے بھر ہوتا اور اس کا آنا بھی، یعنی اس کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرح سے طے ہوتا کہ ان کے اپنے پلان اس کے مطابق بنتے. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا. یعنی وہاں بھی کچھ ایسی انڈسٹری، ان کے پاس ایسے ٹیکنالوجی آ گئی جس سے تانبے کو وہ نرم کر کے باقاعدہ ایک چشمے کی صورت میں بہاتے. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنات میں سے بھی ایسے تھے کہ جن کو ان کی خدمت میں لگا دیا کہ جو ان کے حکم سے ان کے حضور میں خدمت کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان کے لیے ہمارا حکم یہ تھا کہ جو ان میں سے ہمارے حکم کی نافرمانی کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو اس کو ہم دوزخ کا عذاب چکھائیں گے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ جو جنات تھے جو ان کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، فرمایا کہ یہ یعملون لہ ما یشاء، وہ ان کے لیے بناتے تھے جو وہ چاہتے. محرابیں، مجسمے، حوضوں کے مانند لگن اور لنگر انداز دیگیں. اس پر ان کو پھر اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، اعملوا آل داؤد الشکرا، اے آل داؤد شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو. یہ سب کرو اپنے بہتری کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، لیکن اللہ کا شکر بھی کرو. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں کہ جو شکر کرتے ہیں. تو اس کو بیان کر دیا. اور اس کے بعد ایک ایسی قوم کا ذکر کیا کہ جو جن کو اللہ کی طرف سے بہت کچھ ملا تھا، نعمتیں ملی تھیں، لیکن ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی. تو اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اس نعمت سے محروم کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ جو ان کو ملا تھا وہ اس سے محروم ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 19 میں، فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا، جو ان کو نعمتیں ملی تھیں، سہولتیں ملی تھیں، بڑی سلطنت تھی، سفر کے امکانات تھے، اس پر انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں سفر میں دوری پیدا کر دے. فَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور یہ ناشکری کے ساتھ انہوں نے کہا، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، تو ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو تتر بتر کر دیا، وہ بالکل منتشر ہو گئے. ان فی ذالک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، لکل صبار شکور، جو بہت صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے. اس کے بعد اس کی جوڑا سورہ فاتر ہے. اس میں بھی وہی مضمون ہے، لیکن اس میں خاص طور پر توحید کے لیے
وہاں تاریخ اور یہاں فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام شکر اس کا حقدار وہی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. جاعل الملائکتی رسولن اولی اجنحت مثنا و ثلاثا و رباع، اور وہ جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پروں والا، جو پیغام پہنچاتے ہیں اور وہ پروں والے ہیں، دو دو، تین تین اور چار چار. ان کی کیا حقیقت ہے یہ ہم نہیں جانتے. یہ ان معاملات میں سے ہیں جو متشابہات ایلیگوریکل ہیں. قرآن نے بتا دیا، ہم نے بات سمجھ لی. فرمایا یزید فی الخلق ما یشاء، وہ اضافہ کرتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھولتا ہے، فلا ممسک لہ، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا. وما یمسک، اور جس کو وہ روک دیتا ہے، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اس کے روک دینے کے بعد اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہو سکتا. فہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب زبردست ہے، حکمت والا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ جو اس نے تم پر کی. هل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے؟ یرزقکم، جو تمہیں رزق دیتا ہو، من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے. فانا تؤفکون، تو تم کہاں اوندھے چلے جا رہے ہو. یہ توحید کا مضمون، جیسے کہ میں نے گزارش کی، اس سورہ مبارکہ میں اور سورہ سبا میں اور پورے اس گروپ میں آپ کو غالب نظر آئے گا. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ جو مضمون بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہی توحید کا مضمون. یا ایھا الناس، ہے لوگو، انتم الفقراء، تم محتاج ہو الی اللہ، اللہ کے. واللہ، اور اللہ، هو الغنی، بے نیاز ہے، حمید، تعریف کیا گیا ہے. ان یشاء، تو معلوم ہے کہ اگر وہ یذہبکم، تمہیں ختم کر دے، فنا کر دے، ویأتی بخلق جدید، اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے اور وہ ایک اور تخلیق کو، اپنی مخلوق کو لا کھڑا کرے. اور یہ چیز وما ذالک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو تم کیوں رعونت، تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو اللہ کے نافرمان، ناشکرے بندوں میں شامل کر رہے ہو. فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دیکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے روز کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ، اور اگر کوئی بلائے گا مدد کے لیے کہ اس کا بوجھ اٹھایا جائے، تو اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، کوئی اس کے بوجھ کو ذرا بھی نہیں اٹھایا جا سکے گا. بَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو. انما تنذر الذین، اور اے پیغمبر آپ تو صرف خبردار کر سکتے ہیں ان لوگوں کو، یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرنے کے لیے تیار ہیں، بالغیب، غیب میں رہتے ہوئے، واقاموا الصلاۃ، اور وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. فمن تزکا، اور جو اپنے آپ کو پاکیزہ کرے گا، فانما یتزکا لنفسی، تو وہ تو اپنی بہتری کے لیے اپنے آپ کو پاک کرے گا، اپنا تزکیہ کرے گا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف لوٹنا ہوگا سب کو. آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بیان فرما رہے ہیں. فرمایا الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، اور ہم نے نکالے پھل جو مختلف رنگوں کے ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا، اور اسی طرح سے پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید بھی ہیں
سرخ رنگ کے بھی ہیں، اور سرخ رنگوں کی دھاریوں والے، اور بھجنگ کالے پہاڑ بھی، جن میں دھاریاں کالی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ، اور اسی طرح سے انسانوں میں، جانوروں میں، چوپایوں میں، مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہیں۔ کذالک، اسی طرح سے اللہ معاملہ کرتا ہے، یہی اس کا طریقہ ہے، تخلیق ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں صرف وہ ہیں جو جاننے والے، جو جب جانتے ہیں، اللہ کی تخلیق کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، تو ان کے اندر اللہ کی بڑائی ان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور اس سے ڈرتے ہیں۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ غالب ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھ گئے ہیں بات کو تو اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے ہدایت کے طالب بنیں، وہ معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ عزیز غالب بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو سے خطاب فرما رہا ہے کہ قل ارائیتم، دیکھو، ان سے کہو کہ ذرا دیکھو، شرکاؤکم الذین تدعون من دون اللہ، یہ جو تمہارے شریک ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ارونی، مجھے ذرا دکھاؤ، ماذا خلقوا من الارض، انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، ام لہم شرک فی السماوات، یا یہ آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، کوئی شراکت ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے، ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا ہم نے کوئی کتاب ان کو دی ہے کہ جس میں یہ چیزیں درج ہیں واضح طور پر، کہ جس کی بنیاد پر یہ اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک بنا رہے ہیں۔ بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، نہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ ان میں سے بعض دوسروں کو ایک دھوکے پر مبنی وعدہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہوتا ہے نا، وہ ایک معاشرے میں چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں کہ جی وہ فلاں بڑے بزرگ ہیں اور ان کا یہ ہوگا، اور آپ کو یہ کچھ مل جائے گا، اگر یہ کریں گے تو یہ ہوگا، اور یہ کریں گے تو فلاں ہو جائے گا، اور ہمارے لیے بڑی کامیابی۔ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہوتی ہیں، بے پر کی، بے بنیاد، نہ کوئی دلیل عقل میں ہے، نہ کوئی دلیل کہیں کسی ٹیکسٹ میں ہے، اپنی باتیں بس مشہور کیے ہوئے جس میں کہ اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ ہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدی، اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں ہو سکتا سوائے اس کے، اس کے بعد۔ انہ کان حلیما غفورا، یقیناً وہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا، برداشت کر رہا ہے تمہاری باتیں اور معاف کرنے والا ہے، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم اس کے طالب نہیں بن رہے ہو۔ آخر میں خاتمہ کلام میں آخری آیت ہے، آیت نمبر 45، فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، اور اگر اللہ لوگوں کا مواخذہ کرنے پر آئے فوراً، بما کسبو، اس پر کہ جو وہ کرتے ہیں کرتوت، ما ترک علی ظہرها من دابہ، تو اس کی پیٹھ پر، یعنی زمین کے اوپر، وہ کسی کو نہ چھوڑے، جاندار کو، ولیکن، مگر، یؤخرہم الی اجل مسمی، وہ مؤخر کرتا ہے، اس کو ڈیلے کرتا ہے، ایکسٹینڈ کرتا ہے اپنی پکڑ کو ایک مدت تک کے لیے، مقرر مدت تک کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب وہ ان کی مدت آ جائے گی، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، تو اللہ بے شک اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ جانتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ہر ایک کا معاملہ کرے گا ان کی اپنی پرفارمنس کی میرٹ کی بنیاد پر۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے، سورہ نمبر 36۔ یہ سورہ مبارکہ ایک یونیک سورہ ہے، یعنی اس کا کسی اور کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں بنتا ہے۔ اس میں پیچھے کی صورتیں جو ہیں اس میں خبردار کیا گیا ہے
اس میں اب حجت تمام کی گئی ہے. وہی مضامین جو پہلے بیان ہوئے تھے ان میں گویا کہ ایک لب و لہجے میں ایک زیادہ شدت آ گئی ہے، اور یہ پچھلی صورتوں کو آگے کی گروپ کی صورتوں سے کنیکٹ کرنے والی بھی ہے. اور اس میں جو مضامین قرآن مجید میں توحید، رسالت اور آخرت کے بیان ہوئے ہیں ان سب کو ایک مؤثر طریقے سے بیان کیا گیا ہے. ایک آپ کہیے کہ ایک طرح کا خلاصہ ہے. ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین، یہ سورہ یاسین ہے. میں حروف مقطعات پہ بار بار گفتگو کر چکا ہوں. والقرآن الحکیم، گواہ ہے یہ پر حکمت قرآن. انک لمن المرسلین، یقیناً آپ رسولوں میں سے. یعنی قرآن مجید کو پڑھ کر ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول برحق ہونے کا خیال ہوتا ہے، ہم کو ایمان ملتا ہے، ہم اس پر مطمئن ہوتے ہیں. ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم نے قرآن کو پڑھا. قرآن آپ لے کر آئے. اس قرآن کی حکمت، اس کے اندر جو پیغام ہے اس کا ہمارے دل کو متاثر کرنا، ہمارا اس کو پڑھنے کے بعد اطمینان ہونا کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. اعلیٰ صراط مستقیم، ایک سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ اس ذات کی طرف سے کہ جو غالب، زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے، اس کی طرف سے یہ کلام نہایت اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے. اس کے بعد آئیں آیت نمبر 30 میں، جہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک قوم کی طرف اس نے بھیجے 3 رسول، اور اس قوم نے اس کے باوجود انکار کر دیا. انہوں نے دعوت دی، انہوں نے بات سمجھائی، بڑی دردمندی کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پیش کیا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو ان پر جب اللہ کا عذاب آیا تو فرمایا کہ یا حسرتن علی العباد، بندوں کے حال پر افسوس ہے. ما یاتیہم من رسول، نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی بستیاں ہیں، قومیں ہیں جن کو کہ ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیا. انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ اب ان کے پاس واپس آنے والے نہیں ہیں، یعنی ختم ہو گئے وہ. تم آج جیتے جاگتے اپنے کام کاج کر رہے ہو تو تمہیں اس بارے میں غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا. نہیں، یہ دنیا فانی ہے، اور پہلے قومیں آئی ہیں، ختم ہو گئی، وہ تمہاری بھی باری آنے والی ہے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور بے شک یہ سب ہمارے ہی حضور میں حاضر کیے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں یہ فرمایا کہ یہ جو زمین ہے اس میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. فرمایا وَآيَةٌ لَكُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے ایک بڑی نشانی ہے کہ زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ زمین. احییناہا، ہم اس کو زندہ کرتے ہیں. وَأَخْرَجْنَا، اور ہم نے نکالا، منہا، اس میں سے، زمین میں سے، حبن، غلے، فمنہ یاکلون، تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں. مردہ زمین ہوتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس میں ان کے لیے وہ خوراک ہے کہ جو ان کے کام آتی ہے. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، اور ہم نے بنائے اس میں ایسے باغات کے جو کھجور کے بھی ہیں، انگوروں کے بھی ہیں. وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم نے چشمے جاری کر دیے. یہ کیوں کیے؟ لیاکلوا من ثمرہ، تاکہ یہ کھائیں اس کے پھلوں میں سے. وما عملتہ ایدیہم، اور ان کے اپنے ہاتھوں نے تو یہ نہیں کیا، یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی تو کارگزاری نہیں ہے. افلا یشکرون، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات
کہ جس نے بنائے مختلف قسم کی پیداوار، مما تنبت الارض، مختلف قسم کی مخلوقات جس میں پیداوار بھی ہے، مما تنبت الارض جس کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسکم خود تمہارے اندر اس نے جوڑے پیدا کیے، ومما لا یعلمون اور ان میں بھی کہ جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ نشانیوں کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت کے احوال بیان کرتا ہے آیت نمبر 51 میں، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ تو کیا ہوگا کہ اچانک وہ من الاجداث اپنے قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون چل پڑیں گے، قالو کہیں گے یا ویلنا آئے ہماری بربادی، من بعثنا من مرقدنا کس نے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے قبروں سے اٹھایا، ھذا ما وعد الرحمن یہ تو وہی لگتا ہے کہ جو رحمان نے جس کا وعدہ کیا، صدق المرسلون اور رسولوں نے سچ کہا۔ یعنی قبروں میں ہوں گے، سوئے ہوئے ہوں گے، اچانک ان کو اٹھنے کو کہا جائے گا تو وہ گھبرا کے اٹھیں گے اور محسوس کریں گے کہ یہ تو وہ وقت آ گیا جواب دہی کا۔ فرمایا کہ ان کانت الا صیحۃ واحدہ وہ تو بس ایک ہی چیخ ہوگی، ڈانٹ ہوگی، فیضا ہم جمیع لدینا محضرون تو کیا ہوگا کہ اچانک یہ سب کے سب ہمارے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے۔ فالیوم تو آج کے دن لا تظلم نفسا کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا سوائے ما کنتم تعملون اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید یہ بات بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ جتنا انسان کر سکتا تھا اس امکان کو سامنے رکھ کر ان سے اللہ تعالیٰ توقع کرتے ہیں اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آدمی کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں لوگ خیال کرتے ہیں کہ غیر مسلموں تک پیغام ہی نہیں پہنچا ہے اور وہ اس کے بارے میں پوچھے جائیں گے۔ نہیں، ہر ایک سے پوچھا جائے گا اتنا ہی جتنا کہ اس کے لیے جاننا ممکن تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے بارے میں آیت نمبر 69 میں، 69 میں، فرمایا وما علمناہ الشعر ہم نے ان کو اپنے پیغمبر کو کوئی شاعری کی تعلیم نہیں دی، وما ینبغی لہ اور نہ ہی یہ ان کے شایان شان ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کا شاعری سے کیا تعلق، ان ہوا الا ذکرون یہ تو ایک یاد دہانی ہے، اور قرآن مبین اور نہایت واضح قرآن۔ کیوں اس کو بھیجا ہے، لینذر من کان حیا کہ وہ آگاہ کریں، خبردار کریں ان کو جن کے اندر زندگی ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور جو جان بوجھ کر انکار کرنے والے ہیں ان پر حجت تمام ہو جائے، بات آخری حد تک ایسے واضح ہو جائے کہ ان کے لیے پھر انکار کی کوئی گنجائش، کوئی ایکسکیوز، بہانہ نہ رہے۔ فرمایا کہ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا جو کچھ کہ ہم نے بنایا ان کے لیے، وہ سب کچھ جو ہم نے اہتمام کے ساتھ بنایا، یعنی اپنے ہاتھ سے بنایا، یعنی اہتمام کے ساتھ بنایا، انعامن چوپایوں کی صورت میں، فہم لہا مالکون تو یہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، بنائے ہم نے اور یہ ان کے مالک ہیں، وذللناہا اور ہم نے ان کو ان کا فرمانبردار بنایا، اوبیڈینٹ بنایا، ذللناہا لہم فمنہا رکوبہم تو ان پر یہ سواری بھی کرتے ہیں، ومنہا یاکلون اور ان کے گوشت کو کھاتے بھی ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان کے لیے اس میں اور بہت ساری ان جانوروں میں فائدے ہیں اور پینے کے لیے بھی ہیں، یعنی دودھ، افلا یشکرون تو کیا یہ شکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا آیت نمبر 77 میں کہ اولم یر الانسان
کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ انا خلقناہم من نطفۃ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک بوند سے، فاذا ہم خصیم مبین، پھر وہ ایک مخالف بن گیا، کھڑا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنے لگتا ہے، جھگڑا کرنے لگتا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور وہ ہم پر باتیں بناتا ہے، وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کہتا ہے، پوچھتا ہے کہ جب کون ہے کہ جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، ان ہڈیوں کو، الذی، وہ، انشاء، جس نے پیدا کیا ان کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے، ہر اپنی مخلوق سے اچھی طرح باخبر ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل لکم من الشجر الاخضر، جس نے سرسبز درخت سے نارن، آگ پیدا کر دی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو تم سردیوں میں اس کو جلاتے ہو، اس سے تاپتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ، کیا وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر نہیں ہو سکتا، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ وہ ان جیسی مخلوق پیدا کر دے؟ بھلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ تو بہت پیدا کرنے والا، یعنی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی جو علم پیدا کرنے کے لیے درکار ہے وہ سب اس کے پاس ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن، تو وہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہونے لگتی ہے، ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، تو پاک ہے ہر عیب سے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت، ہر چیز کا اختیار ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے۔ اس کے بعد ہیں جناب دو جوڑا صورتیں، سورہ صافات اور سورہ صاد، دونوں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو ایک ہی ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے والوں کے انکار پر ان کو ملامت کیا ہے، اور سورہ صاد میں ان کے انکار کی وجہ، یعنی تکبر پر ان کو ملامت کیا ہے۔ پہلے ہم سورہ صافات لیتے ہیں، سورہ نمبر 37، فرمایا کہ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، گواہ ہیں صفے باندھے ہوئے حاضر رہنے والے، یعنی فرشتے۔ فرشتوں کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن ان کی ان صفات، ان کے ان اعمال سے واضح ہے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر زجر کرنے والے، ڈانٹنے والے، یعنی یہی فرشتے شیطانوں کو۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، اور پھر ذکر کرنے والے، یعنی یہ فرشتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں شیطانوں کو، اور اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ گواہ ہے اس بات پر کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا الہ، معبود ایک ہی ہے، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب، وما بینہما، اور جو اس کے درمیان ہے، ورب المشارق، اور تمام مشرق کے اطراف کا وہ رب ہے۔ یعنی یہ لوگ فرشتوں کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھے مکے والے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے تو خود عبادت کرتے ہیں، یہ تو اپنے رب کے بڑے فرما بردار ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو پوچھتے ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور پھر آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ بیان کیا کہ جس میں ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ تو فرمایا، آیت نمبر 83 ہے، 83، نوح علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور ان کی جماعت، یعنی نوح کی جماعت میں سے ابراہیم بھی تھے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم،
جب وہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوئے ایک سلیم قلب کے ساتھ، ایسے دل کے ساتھ کہ جو پاکیزہ تھا، جو صاف ستھرا تھا. اس قال لأبیہ، یہ بات ہے اس وقت کی کہ جب انہوں نے کہا اپنے والد سے، وقومہ، اور قوم کے لوگوں سے، ماذا تعبدون، کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، کیا ہے؟ افکن آلہتن، کیا من گھڑت معبود، دون اللہ، اللہ کے سوا، تریدون، تم چاہتے ہو، تو ان کے طالب بنے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تم جہان والوں کے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے، کیا تم اوپینین رکھتے ہو؟ فنظر نظرتن فی النجوم، تو انہوں نے اوپر ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی. یعنی لوگ بستی سے باہر جا رہے تھے کہیں میلے پر رات کو، تو انہوں نے ستاروں کی طرف نگاہ اٹھا کے کہا فقال انی سقیم، میں ذرا کچھ ماندہ ہو رہا ہوں اور میرا موڈ نہیں ہے، اٹس ٹو لیٹ. تو یہ انہوں نے کہا میری طبیعت میں وہ نہیں ہے بشاشت کہ میں جا سکوں. فتولوا عنہ مدبرین، لیکن ان کا پلان یہ تھا کہ وہ الگ ہوں گے ان سے، اور باقی سب کو انہوں نے چھوڑا. فراغ الی آلہتہم، تو وہ نظر بچا کر ان کی معبودوں کی طرف گئے، یعنی جو ان کے جن کو پوچھتے تھے. فقالا، تو فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ یعنی یہ طنز تھا، ظاہر ہے ان سے بات کرنے کا ان کو معلوم ہے کوئی امکان ہی نہیں تھا. ما لکم لا تنطقون، کیا بات ہے کہ تم بولتے نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر انہوں نے ایک بڑے زوردار بھرپور ہاتھ کے ساتھ ان بتوں کو مارا. فاقبلوا الیہ یزفون، ظاہر ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. تو لوگ آگے بھاگے آئے. قال، انہوں نے کہا تعبدون ما تنحتون، جب وہ آئے اور انہوں نے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم عبادت کرتے ہو ان کی کہ جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ ہی ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم بنا رہے ہو. اس نے تمہیں صلاحیت دی، تم نے ان چیزوں سے ان کو اپنے ہاتھ سے بنا دیا، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو. قالوا ابنوا له بنیانا، ان کے پاس کا جواب تو تھا کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ ان کے لیے ایک بناؤ جگہ، فالقوہ فی الجحیم، اور پھر ان کو آگ میں جھونک دو، یعنی کوئی آگ جلانے کی ایسی جگہ ہو جس میں جھونک دیا جائے. فارادوا بھی کیدن، تو انہوں نے ان کے بارے میں چال کرنی چاہی. فجعلناہم الاسفلین، تو ہم نے ان کو نیچا کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، یعنی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اس کے بعد قوم پر عذاب آ گیا، تو کہا انہوں نے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں تو وہ میری رہنمائی کرے گا. یعنی اب میں اسی کے حکم پر، اسی کے مشن پر نکل رہا ہوں. فرمایا کہ رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب تو مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اس کو ایک ایسا بیٹا دیا جو بڑا بردبار تھا، جس میں بڑا تحمل تھا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ پہنچا ان کے ساتھ سعی کی عمر میں، چلنے پھرنے کی عمر میں. قال یا بنیا، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو تم سوچ لو تمہاری کیا رائے. قال، انہوں نے کہا کہ یا بتی، ابا جان، افعل ما تؤمر، کریں جو آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستجدنی، آپ مجھے دیکھیں گے، پائیں گے انشاءاللہ، من الصابرین، صبر کرنے والوں، ثابت قدموں. فلما، پھر جب اسلما، ان دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. وَتَلَّهُ، اور اس نے اس کو پچھاڑ دیا، للجبین،
پیشانی کے بل، ونادیناہ، اور ہم نے پکارا اس کو، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت رویا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں، ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً ایک بہت بڑا امتحان تھا، بہت کھلا ہوا امتحان تھا، فدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے اس کو ایک عظیم قربانی کے بدلے چھڑا دیا، یعنی وہ قربانی کے جو پھر ان کے بعد جاری رہی، وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے پچھلوں میں اس کو جاری رکھا، چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو اے ابراہیم، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بہترین رویہ اختیار کرنے والوں کو صلہ دیتے ہیں، انہ من عبادنا المومنین، بے شک یہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ خاتمہ کلام پر یہ بات فرماتے ہیں آیت نمبر 176 میں کہ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں؟ یہ مکے والے ان کو خبردار کیا جاتا تھا، فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، تو یہ یاد رکھیں کہ جب وہ ان کے قریب میں صحنوں میں اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو پھر وہ ان لوگوں کی صبح جن کو اس سے آگاہ کیا جا چکا ہے وہ بہت بری ہو، یعنی اس دن پھر ان کے لیے ایک ماتم کا دن ہوگا، سخت تکلیف، پریشانی اور عذاب کا دن ہوگا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تو آپ ان سے اعراض کریں، اپنے آپ کو الگ کر لیں ایک مدت تک کے لیے، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ دیکھیں، انتظار کریں، یہ بھی ان قریب دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب ہر عیب سے، عزت کا مالک، پاک ہے وہ عما یصفون، اس سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو پیغمبروں پر، الحمدللہ رب العالمین، اور تمام شکر کا حقدار وہ اللہ ہے۔ کے بعد جو سورہ ہے وہ سورہ ہے صاد، جو اس سورہ مبارکہ کی جوڑا سورہ ہے۔ میں نے گزارش کی کہ دونوں کا مضمون ایک ہی ہے، توحید ہے، خبردار کرنا ہے، خوشخبری سنانا ہے، لیکن یہاں جو کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، تو پچھلی سورہ میں، سورہ صافات میں، ان کے انکار پر ملامت کیا گیا، اور سورہ صاد میں ان کے تکبر پر ان کو خاص طور پر تنبیہ کی گئی اور ملامت کیا گیا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سورہ صاد۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ سورہ صاد ہے، گواہ ہے قرآن یاد دہانی والا، یعنی کہ جس طرح سے یہ قرآن یاد دہانی کرتا ہے، یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا وہی تکبر اور دشمنی پر اتر آئے، یہ وجہ ہے ان کے انکار کی۔ کم اہلکنا من قبلہم، حالانکہ کتنی ہی بستیاں ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں ان سے پہلے، من قرن فنادوا ولاتا حین مسا اناس، تو انہوں نے اس وقت شور مچایا جب کوئی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کوئی امکان نہیں تھا۔ واجب، اور یہ تعجب کرتے ہیں، انجاہم منذر منہم، کہ ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آیا، وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، یہ انکار کرنے والوں کا
سخت رد عمل ہوا کرتا تھا جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، ہم اس کو پڑھتے ہیں؟ شاید نہیں پڑھتے، ورنہ اگر قرآن کو ہم پڑھ رہے ہوتے اور اس میں ہم کفار کے اس طرح کے جملے بیانات سنتے، تو یہ جو ہمارے ہاں جو ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے بلیسفمی پر، یہ نہ پیدا ہوتا۔ ہم سنتے ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ تو مخالفت تو ہوگی، اس پر ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے ہیں، نہ کہ اس طرح سے مشتعل ہو جانا ہے کہ آپ دوسروں کی جان لینے کی طرف ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا داؤد علیہ السلام کا کہ وہ انصاف پسند انسان تھے اور اللہ نے ان کو اس کے نتیجے میں بادشاہت سے نوازا۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں خبر پہنچی ہے دو فریقوں کی کہ جو آپس میں جھگڑے میں مبتلا تھے؟ اس تصور المحراب، جب وہ دیوار محراب پھلانگ کر وہ محراب میں آ گئے، یعنی دیوار پھلانگی اور محراب میں داخل ہو گئے داؤد علیہ السلام کے محل میں۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے، ففزع منہم، تو وہ ان سے ڈرے، یعنی انہیں خیال ہوا کہ یہ کیسے، یعنی ساری سیکیورٹی کے سسٹم کو یعنی توڑ کر یہ داخل ہو گئے۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم دو فریق ہیں اور ہم نے ایک دوسرے پر زیادتی کی، یعنی ہم آپ کے پاس جھگڑا لے کے آئے۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کریں ٹھیک ٹھیک۔ ولا تشتت، اور کوئی بے انصافی نہ کیجیے۔ واہدنا الی سواء الصراط، اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ بات یہ ہے کہ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو تسع و تسعون ناجۃ، اس کے پاس 90 اور 9، یعنی 99 دمبیاں ہیں، اور ولی ناجۃ واحدہ، میرے پاس ایک دمبی ہے۔ فقال اکفلنیھا، تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دو، یعنی میری 100 ہو جائیں۔ وعزنی فی الخطاب، اور مجھے وہ بحث میں گفتگو میں دبا دیتا ہے۔ قال، فرمایا داؤد علیہ السلام نے، لقد ظلمک، بے شک تم پر ظلم کیا اس نے، بسؤال ناجتک الی نعاجی، کہ اس نے مطالبہ کیا کہ تمہاری دمبی اس کی دمبیوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَنبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بات یہ ہے کہ اکثر یہ جو شرکاء ہیں، پارٹنرشپ کرنے والے ہیں، وہ اسی طرح ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ وَقَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں وہ تھوڑے ہی ہیں، یعنی تھوڑی لوگ ہیں جو ایسے ہیں۔ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، اور داؤد نے گمان کیا کہ ہم نے اس کو آزمایا، ہم اسے آزما رہے ہیں۔ فاستغفر ربہ، تو اس نے معافی مانگی اپنے رب سے۔ وخر راکعا واناب، اور وہ جھک پڑا توبہ کرتے ہوئے، مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ یہ وہ آیت ہے، ان آیات میں سے ایک آیت ہے کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور یہ آیت آتی تو آپ سجدہ فوراً کرتے۔ اس کو سجدہ تلاوت کی وہ آیات کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اس موقع پر دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ شاید میں جو تلقین دوسروں کو کر رہا ہوں، خود میرے اندر بھی یہ کسی موقع پر کمزوری
مجھ سے صادر ہو گئی تھی، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا رب اس موقع پر ان کو ان دو جھگڑا کرنے والے لوگوں کو بھیج کر مجھے یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو تم سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب کبھی ہم دوسروں سے گفتگو کریں تو اپنے آپ کو کبھی نہ بھولیں، اور جب احساس ہو جائے کہ کوئی غلطی ہوئی تھی تو اس پر اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے کہ جو سچائی کا انکار کرنے والے۔ فویل للذین کفروا، تو بربادی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا، من النار، آگ میں۔ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین، کیا ہم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے برابر کر دیں گے ان کے کہ جو فساد مچانے والے ہیں فی الارض، زمین میں؟ ہم نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم پرہیزگاروں کو نافرمانوں کے برابر کر دیں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نزدیک کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے اے پیغمبر آپ کی طرف، مبارک، جو بابرکت کتاب ہے۔ کیوں پیدا کی، کیوں بھیجی ہے کتاب آپ کی طرف، نازل کی ہے، لیتدبروا آیاتی، تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل والے اس سے یاد دہانی حاصل کریں۔ یہ محض تلاوت بغیر سمجھے کرنے کی کتاب نہیں ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ذریعے سے یاد دہانی حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کو بھی یاد کرو، اذ نادا ربہ، جبکہ انہوں نے پکارا، انی مسنی الشیطان، کہ مجھے شیطان نے چھو لیا، بالنصب و عذاب، تکلیف میں اور آزار میں، ہمیں تکلیف اور رنج پہنچائی ہے شیطان نے۔ ارکض برجلک، ہم نے ان کو ہدایت کی کہ تم زمین پر اپنا پاؤں مارو، ھذا مغتسل، یہ ہے نہایت ٹھنڈا نہانے کا پانی، باردن، ٹھنڈا، و شراب، اور پینے کے لیے بھی، وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے عنایت کیے ان کو ان کے گھر والے جو ان سے چھوٹ گئے تھے وہ دوبارہ دیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور انہی کی طرح مزید، اور رحمتم منا، خاص اپنی جانب رحمت کے ساتھ، یہ اللہ کا ان پر خاص کرم تھا۔ فرمایا کہ یہ ان کے ساتھ ہم نے کیا، وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور اس لیے تاکہ عقل والوں کو یاد دہانی حاصل ہو۔ اس کے بعد اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کے کہ یہ جو کلام ہے آپ کے پاس، ان کو کہہ دیں، قل ما اسألکم، آیت نمبر 86 میں، میں تم سے سوال نہیں کرتا علیہ اس پر، من اجر، کسی اجر کا، وما انا من المتکلفین، اور نہ میں کوئی بناوٹ کرنے والا ہوں، میں تو اس پیغام کو تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں سیدھا سیدھا۔ فرمایا کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو جہان والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں تم سے اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم اس کلام کو سنو اور یاد دہانی حاصل کرو، لیکن تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم اگنور کر رہے ہو، تم نظر انداز کر رہے ہو۔ سو وَلَتَعْلَمُنَّ، تم لازماً جان لو گے، نباہو، اس کی دی ہوئی خبر کو، کہ وہ سچی ہے، بعد حین، کچھ ہی عرصے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔